اس کی روح عرش کا طواف کر رہی ہوتی ہے. جس کا دل صاف ہو جاتا ہے، جس کا دل صاف ہوتا ہے، اس کا جسم تو مادی ہی رہتا ہے مگر اس کی روح جنتی بن جاتی ہے. وہ رہتا یہاں پر ہی ہے مگر چلتا پھرتا جنت میں ہوتا ہے. جس کا دل صاف ہوتا ہے اس کا جسم تو مادی ہی رہتا ہے مگر اس کی روح جنتی بن جاتی ہے. وہ رہتا یہاں پر ہی ہے مگر چلتا پھرتا جنت میں ہوتا ہے. وہ جنتوں میں چلتا پھرتا ہے. کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں وظیفہ بھی بتا دیا کہ ہم روز کون سا وظیفہ کیا کریں. اپنے دل کی صفائی کا وظیفہ کریں. اور جب دل صاف ہو جاتے ہیں تو زبان بھی نرم ہو جاتی. دلوں میں کینہ، دلوں میں بغض اور دلوں میں حسد ہو تو زبان میں بڑی تلخی ہوتی ہے. مزاج بڑا گرم ہوتا ہے. دوسروں کے لیے زبان تانے اگلتی ہے، تشنی اگلتی ہے، زہر اگلتی ہے. اس سے لوگ ہم سے دور ہو جاتے ہیں، ہم سے ملنا پسند نہیں کرتے، کوئی ہمارے ساتھ معاملہ نہیں کرتا. لیکن اگر زبان نرم اور میٹھی ہو جائے تو لوگوں کا دیوانے وار ہجوم ارد گرد ہو جاتا ہے. وہ لوگوں میں محبوب ہو جاتا ہے. اور اسی وجہ سے اولیاء کرام، صلحاء، صالحین، اللہ والے ہم لوگوں کے درمیان میں اس لیے محبوب اور مشہور ہو گئے ہیں کہ ان کے دل ہمارے لیے نرم تھے، صاف تھے اور ان کی زبانیں ہمارے لیے میٹھی تھیں. تو میں نے عرض کیا کہ ہمیں اس نسبت کا حقیقی فیض تب نصیب ہوگا جب ہم اللہ والوں کے طریقے پر چلیں گے. میں پھر دہرا دوں کہ اگر کتا ہو کر اپنا ایک مزاج چھوڑ دے تو رب اسے نواز دیتا ہے. اے بندے، اگر تو اپنی ایک بد عادت بدل دے گا تو اللہ والوں کی نسبت سے رب تجھے کیا عطا نہیں کرے گا. تو بھی وہاں سے رنگ کے نکلے گا، تو بھی وہاں سے رنگ کے نکلے گا. پھر وہ وہی ہے نا جو ایک نظر ڈال دے تو چوروں کو کتب بنا دیتے ہیں. تو بھی تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد سیدہ. لہٰذا ضرورت آج اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مزاج بدلیں، اپنے رویے بدلیں. آقا علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا، کوئی ایسی بات مجھے بتا دیں جس سے میرے اوپر جنت واجب ہو جائے، میں جنت میں داخل ہو جاؤں. حضور علیہ السلام نے فرمایا، اپنی گفتگو کو نرم کر لے، اپنی گفتگو کو نرم کر لے. تو میری بہنیں اپنی گفتگو سے گالی گلوچ کو نکال دیں، تان اور تشنیع کو نکال دیں، اپنی گفتگو سے تانے نکال دیں، غیبتیں اور چغلیاں نکال دیں. اپنی گفتگو کو صاف کر کے میٹھی اور نرم زبان استعمال کریں تو پیارے آقا علیہ السلام نے جنت کے واجب ہونے کی بشارت عطا فرمائی ہے. اور فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہیں وہ شخص نہ بتاؤں جس کے اوپر دوزخ حرام کر دی گئی؟ کیا تمہیں وہ شخص نہ بتاؤں؟ اب کس نے کہنا تھا کہ نہ بتائیں؟ حضور بتائیں وہ کون ہے؟ حضور بتائیے وہ کون ہے جس پہ دوزخ حرام ہے؟ ہم میں سے ہر کسی کو کتنی آگ لگی اور تڑپ لگی پتا چلے وہ کون ہے جس کے اوپر دوزخ حرام کر دی جائے گی. کتنی پکی ضمانت ہے، چھوٹی سی بات تو نہیں نا. حضور کہہ رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں پکی ضمانت ہے. گویا اب حضور نے فرما دیا نا، اب مہر لگ گئی. اب وہ بندہ جہنم میں نہیں جا سکتا، وہ بندہ جہنم میں نہیں جا سکتا. عرض کی، یا رسول اللہ بتائیے، ضرور بتائیے، کون ہے وہ جس پر دوزخ حرام کر دی گئی؟ فرمایا، وہ جس کا دل نرم ہو، جس کا دل نرم ہو اور لوگ اس سے جب معاملہ کریں تو وہ بڑا آسان معاملہ کرتا ہو. مطلب کہ جب اس کے پاس چل کے کوئی معاملہ لے کر جائیں تو لوگوں کو امید ہو کہ جب اسے دلیل بتانی ہے اس نے مان لینا ہے.
جب اس سے دلیل بتانی ہے، مسئلہ بتانا ہے، اس نے سمجھ لینا ہے، مان لینا ہے، نہ مانو والا نہیں ہے، اپنی ضد کا اڑیل نہیں ہے، اپنی بات پہ پکا والا نہیں ہے، اڑنے والا نہیں ہے، جھوٹی ضد پہ اڑ جانے والا نہیں ہے، جھک جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے۔ جب اسے کہا جائے کہ نہیں ایسے نہیں ایسے ہے، معاملہ یوں نہیں یوں ہے، دلیل بتائی جائے تو مان لیتا ہے۔ لوگ جب اس سے معاملہ کریں تو لوگوں کو اس سے معاملہ کرنے میں بڑی سہولت ہوتی ہے، بڑی سہولت ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں بڑا ہی آسان ہے، بڑا ہی آسان۔ اگر مختصر لفظوں میں کہوں تو پھر دوہرا دوں، ضدی نہیں ہے کہ جو میں نے کہہ دیا بس وہی، جو میں نے کر دیا بس وہی ٹھیک ہے، نہیں، لوگوں کے معاملات کی بات کر رہی ہوں۔ ضدی نہیں ہے، اڑیل نہیں ہے، کوئی اسے سمجھائے مان جاتا ہے، دلیلوں سے سمجھ لیتا ہے۔ جو شخص لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں اتنا آسان ہو اور اس کا دل نرم ہو، فرمایا اس کے اوپر رب نے دوزخ کو حرام کر دیا ہے۔ میرے قائد ڈاکٹر محمد طاہر القادری فرماتے ہیں، میں نے اپنی کتاب منہاج السوی تحریر کرنے کے لیے، حدیث کی کتاب ہے نا، معارج السنن فقہ اور منہاج السوی حدیث کی کتاب تحریر کرنے کے لیے 6 لاکھ احادیث کا مطالعہ کیا، 6 لاکھ احادیث کا مطالعہ کیا۔ فرماتے میں نے جہاں بھی پڑھا، جس حدیث میں بھی اس موضوع پر پڑھا، ہر حدیث یہی بتاتی نظر آئی کہ رب کے نزدیک ایمان اسی کا کامل ہے جس کا معاملہ اس کے بندوں سے اچھا ہے، جس کا اخلاق اچھا ہے، جو لوگوں سے اچھا معاملہ کرتا ہے، جو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اللہ کے نزدیک ایمان بھی اسی کا اچھا ہے۔ اور حضور نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب بھی وہی بیٹھے گا، قیامت کے دن نامہ عمل پہ سب سے زیادہ بھاری نیکی بھی اسی کی ہوگی جس کا اخلاق تم میں سب سے زیادہ اچھا ہوگا۔ اور اخلاق حسنہ کی سب سے اعلیٰ ترین حالت کیا ہے؟ دلوں کی نرمی، دلوں کی صفائی۔ آئیں آج اپنے دلوں کو حسد سے پاک کریں، کینے سے پاک کریں، بغض سے پاک کریں، ایک دوسرے کے لیے منافقت سے پاک کریں، اپنے سینوں کو، اپنے دلوں کو پاک کر کے نرمی کی طرف لے کر آئیں، اپنے مزاج میں برداشت پیدا کریں، دوسرے کی بات کو سن کے برداشت کرنے کا حوصلہ، دوسرے کی زیادتی پر اسے معاف کرنے کا جذبہ پیدا کریں، اپنے اندر یہ مزاج پیدا کریں تو انشاءاللہ یہ وہ مطابعت اور پیروی ہے جو اللہ والوں کی سنگت کے ساتھ ہماری نسبت مضبوط کر دے گی۔ اور جب ہم اللہ والوں کے ساتھ جڑ کے بیٹھ گئے تو آخر میں پھر عرض کر دوں، کتا نہیں دھتکارا گیا، ہم تو پھر کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ رب ان نیکوں کا فیض ہمیں عطا فرمائے گا، پھر وہ حقیقی نسبت نصیب ہوگی، ورنہ یوں ہی کہتے رہیں گے اتنے سال ہو گئے دعائیں نہیں قبول ہوتی، اتنے سال ہو گئے معاملات نہیں حل ہوتے، اتنے سال ہو گئے کچھ بھی نہیں ہاتھ آیا، پھر یوں ہی محرومیاں ہیں اگر پیروی نہیں ہے۔ آئیے پیروی والا راستہ اپنائیں۔ ہم نے کتابیں بند کر کے رکھ دی ہیں، قرآن کو تو ہم نے رمضان میں کھولنے کی عادت بنا لی ہے، نمازوں کے ساتھ ہمارا تعلق صرف اور صرف مصلے تک رہ گیا ہے، وظیفے ہمارے صرف مصیبتوں کے ساتھ جڑ گئے ہیں، تکلیف آئی تو وظیفے کر لیے، نماز مصلے پہ پڑھی، سلام پھیر کے ہم سے بڑا دھوکے باز کوئی نہیں ہوتا۔ اسی رب کو تو میرا رب میں تیرا بندہ کہہ کر 70 رب ہم دنیا میں بنائے پھرتے ہیں، ہمارا یہ حال ہو گیا، ہمارے حال نہیں بدلے۔ آؤ اپنے حال بدلیں، آؤ اپنے حال بدلیں، آؤ اب رب کو بھی راضی کر لیں۔ زندگیوں کے بڑے سال بیت گئے، پتہ نہیں کس لمحے آواز آ جائے اور دائی اجل کی آواز پہ واپس جا کر لبیک کہنا پڑے، پھر اس کے در پہ حاضری ہو کر اپنے ساری زندگی کے عمل سامنے پیش کرنا ہوں گے۔ آؤ اپنے حال درست کریں،
اپنے دلوں کی طرف نظر ڈالیں، اپنے رویوں کو بدلیں، اپنے مزاج کو بدلیں، تاکہ اللہ اپنے پیارے حبیب کی بارگاہ میں جب ہمیں اٹھائے تو ہم سرخ روح ہو کر جائیں، اور ہم بھی دوڑ کر ان قدموں سے لپٹ کر کہیں کہ ہاں حضور، یہ دیوانہ فدا تو آپ کے لیے ہی تھا، مر مر کے تو پہنچے ہیں اس دل ربا کے واسطے۔ اللہ پاک ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کا صدقہ، اولیاء کرام کے ذکر پاک کا صدقہ ہمیں صحیح اور سچی اور سیدھی راہ نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ محبت سے مل کر درود پاک پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی مولانا محمد، محمد۔ سارے ناموں میں ایک نام سوہنا بہت اور پیارا بہت، سارے حرفوں میں ایک حرف پیارا بہت اور ہمارا بہت، سارے حرفوں میں ایک حرف یکتا بہت اور ہمارا بہت، میم سے